سورج اور چاند گرہن۔ پہلا حصہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سب سے پہلا سورج گرہن ہوا، اتفاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی۔ لہٰذا لوگ کہنے لگے کہ سورج گرہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضعیف الاعتقادی کو ان الفاظ سے رد فرمایا ہے: سورج اور چاند کسی کے مرنے سے گرہن نہیں ہوتے، یہ تو قدرت الہی کی دو نشانیاں ہیں، جب انہیں گرہن ہوتے دیکھو تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں متعدد معاشرے افراط و تفرید کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس دوران حاملہ خواتین کو کمروں میں بند کر دیا جاتا ہے اور انہیں چھری کانٹے وغیرہ کے استعمال سے روک دیا جاتا ہے تاکہ بچے پیدائشی نقص سے پاک ہوں۔ صحیح بخاری 1041۔ سورج اور چاند گرہن، دوسرا حصہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا اٹھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے استغفار کی طرف لپکو۔ صحیح بخاری 1059۔ سورج اور چاند گرہن، تیسرا حصہ۔ جب ایسا معاملہ پیش آئے تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس نظارے سے محظوظ ہونے اور توہمات کا شکار ہونے کے بجائے دربار خداوندی میں حاضری دیں اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، کیونکہ سورج اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ڈراتا ہے اور ان کے ذہنوں میں قیامت کا منظر تازہ کرتا ہے کہ اس دن سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے توڑ دیے جائیں گے، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے اور وہ دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمس و قمر کے گہنائے جانے پر عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ رَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ القرآن، سورہ نور، آیت نمبر 52۔ اللہم جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان جیسا کر دے، آمین۔ Thank you for watching. Please like, share, subscribe. Please subscribe.